الفاتحہ. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي مولى ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى سيما ابن عمه ووليه ووزيره واخيه غالب كل غالب مطلوب كل طالب مولانا علي بن ابي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا إما كفورا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. حاضرین گرامی قدر، نجات کے سلسلے کی گفتگو اب اپنے آخری مراحل کو پہنچنے کو ہے، اور نجات ہر انسان خواہش مند ہے، لیکن انسان فطرتاً اچھائی کے لیے خلق ہوا ہے، اس لیے انسان کو اچھائی سے رغبت پیدا کرنی چاہیے. اور آج کا دن اسی عنوان سے منسلک ہوتا ہے. میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا تھا کہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه دنیا کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ارک الخنزیر فی ید المجزوم، اس سے خراب تعبیر اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ سور کی ہڈی کوڑھی کے ہاتھ میں. دنیا کے بارے میں آپ فرماتے ہیں. پھر دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دنیا گوسفند کے ناک سے نکلنے والی گندگی سے بھی بدتر ہے. اور پھر دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دنیا کو میں نے 3 طلاق دیا، اب رجوع ممکن نہیں. اس کے بعد اکثر جو خطبے ہیں نہج البلاغہ کے سب دنیا کی مذمت ہیں، سب دنیا کے مذمت. لیکن عزیزان گرامی، عقیل سے کہتے ہیں کہ عقیل تم نصاب عرب ہو، کوئی ایسا خاندان تلاش کرو کہ ایک شجاع بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میری طرف سے نصرت کرے. دنیا کی مذمت اور اس کے بعد نصاب عرب ہو، شجاع گھرانہ تلاش کرو کہ ایک بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میری طرف سے نصرت. یہ ایک عنوان. دوسرا عنوان خلیل نحوی سے سوال کیا گیا کہ علی کی فضیلت کیا ہے.
انہوں نے کہا ہے کہ احتیاج الکل الیہ واستغناء الکل واستغناء عن الکل دلیل انہ امام الکل. تمام دنیا علی کی محتاج ہے کیا کہنا اور علی بے نیاز ہے. بے نیاز کا لفظ اگر آپ محسوس کریں اپنے دلوں میں کہ علی بے نیاز ہے. علی کسی بھی چیز کا محتاج و ضرورت مند نہیں ہے، لیکن علی عباس کا ضرورت مند ہے. کوئی بھی چیز دنیا کی علی کے سامنے اس کی کوئی وقات و حیثیت نہیں. عباس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک بے نیاز آرزو مند ہے. کیا کہنا بے نیاز ارجمند ہے، بے نیاز نیاز مند ہے. جانیے گا کہ کربلا میں حسین ذریت مصطفیٰ ہے اور ذریت مرتضیٰ کی نمائندگی عباس کر رہے ہیں. اب عزیزان گرامی اس مرحلے پہ میں آپ کو لایا ہوں اپنی تقاریر کے ذریعے سے. آپ ملاحظہ فرمائیں کہ انسان کی دنیاوی زندگی کچھ نہیں ہے. ہر عمل جو وہ انجام دے اور وہ سوچے کہ ہم یہ دین کی حمایت کے لیے کر رہے ہیں، وہ تمام کا تمام عمل دین کا ہو جائے. تمام کا تمام عمل، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا بولنا، اس کی اچھائیاں، تمام کی تمام چیزیں، سب کچھ یہ دنیا کی جس کا حساب دینا. یہ جانیے گا کہ عمر کا حساب ہوگا، اعمال کا حساب ہوگا. اب انسان کو جب حساب دینا ہے، اگر انسان خاندان مصطفیٰ کی پیروی کرے گا تو اس حساب سے چھٹکارا اس کو حاصل ہوگا کہ وہ اپنے ہر عمل کو، ہر کام کو، دنیاوی کام کو دین کا پیرایا پہنا دے. درود بھیجئے محمد کوئی گھرانہ نہیں ہے، کوئی گھرانہ نہیں ہے کہ جو یہ آپ کو بتا سکے کہ عمل کو دین کا پیرایا کیسے پہنایا جائے. صرف مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، آل مصطفیٰ ہے جو بتائیں گے کہ اپنے تمام عمل دین کے پیرائے میں لے آؤ. ہر عمل دین کے پیرائے میں ہو جائے گا تو انسان کا کردار بلند ہو جائے گا. دنیا انسان کے سامنے ہے صرف اس لیے کہ وہ آخرت کی کھیتی کرے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے نفسوں کی کم از کم قیمت جنت ہے. منیمم ریٹیل پرائس آپ کے نفس کی کیا ہے؟ جنت. اسی لیے میں نے بار بار کہا ہے کہ جنت اور فردوس کی باتیں مت کرو، کیونکہ ہم کو جوار مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ میں مسکن چاہیے. پورے بھائی محمد سارا مسئلہ یہی ہے کہ
کم از کم ہمارے نفسوں کی قیمت جنت ہے، کم از کم، کہ انسان اپنے نفس کا سودا کم از کم جنت سے کرے، ورنہ وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے۔ اور یہ جانیے دنیا کا پورا فارمیٹ انسان کے عقل کے دریچے نہیں کھلے ہوئے، دنیا کا پورا فارمیٹ اس عنوان سے بنا ہے کہ اگر انسان اس دنیا سے دنیا حاصل کرنا چاہے گا تو پست ہو جائے گا، اور اسی دنیا سے آخرت کو خریدے گا تو قبول ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے کنجوس لوگوں کا حال دیکھیے، یہ نظام ہے خدا بند کریم نے بیلنس کیا ہے، 20-25 سال کو پیسہ بٹورتے ہیں اور بس ایک دن ہاسپٹل پہنچتے ہیں اور سب لے لیتا ہے۔ 20-25 سال بٹورا، ایک ہی شفٹ میں یہ ایسی بیماری پکڑی کہ اس بیماری میں ساری دولت، یہ نظام پروردگار ہے، اس نے بیلنس کیا ہے۔ آپ کے سامنے سارے مسائل، اب بیماری بھی لے لی اور صحت بھی چلی گئی، اور اسی دولت سے چاہتا تو آخرت خرید لیتا۔ دولت رکے گی نہیں، وہ سوچا کہ ہم بٹور رہے ہیں، اس دولت کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں میں بڑے ہو جائیں گے، اور ایک ہی دن اسپتال گیا تو سب سے پست ہو گئے۔ اسی دولت کو اگر رشتہ داروں میں خرچ کرتے تو خدا عزیز بنا لیتا۔ گرو بھیجے محمد والے محمد، تو یہ دنیا اس لیے بنی ہے، اہل بیت نے دنیا کے بارے میں نہیں سوچا۔ علی بے نیاز ہے لیکن نیاز مند ہوا عباس کا۔ سوچئے کہ علی بے نیاز ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے علی کو، اور دنیا کی وہ ماہناز شخصیت ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ تو سرسری سنتے ہیں، میں مفصل میں نے مطالعہ کیا ہے عمیق نظروں سے، گہن ادھین۔ اس ذات کا نام ہے کہ دنیا اشاروں پہ ناچتی، لیکن علی اس بشر کا نام ہے کہ خلقہما بنفسہ لنفسہ۔ سید ہاشم حسین بحرانی نے اپنے کتاب میں یہ روایت نقل کی ہے، خلقہما بنفسہ لنفسہ، پروردگار عالم نے اپنے قدرت کاملہ سے مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو اپنے لیے بنایا۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے ہے، پرسنل۔ یہ خدا بند کریم کا احسان ہے کہ اس نے مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو انسان کے سامنے پیش کیا۔ اب آپ سوچئے کہ اس درجے پہ فائز ہیں علی، اور پھر نیاز مندی کا اظہار۔ خود ہر مارکے میں تھے، بدر میں تھے، احد میں تھے، خیبر میں تھے، خندق میں تھے۔ خندق میں سرکار مصطفیٰ نے فرمایا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک تلوار کی ضرب تمام کائنات سے افضل، کل ایمان کا خطاب۔
سارے مار کے سر کیے، لیکن یہ خواہش دل میں تھی. میں نے کل آپ اگر یاد ہو میں نے پڑھا تھا کہ آپ محسوس کریے کہ ہر شے کی بازگشت توحید کی طرف. جب توحید کی طرف جائے گا تو انسان زندہ رہے گا. اور اسی طریقے سے ہماری بازگشت جنت نہیں ہے، ہماری بازگشت کربلا ہے. اگر ہم کو بقا چاہیے تو ہماری بازگشت کربلا ہونی چاہیے. آپ سوچئے کہ علی جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، خود حسن و حسین نہیں کر سکتے. یہ بتا رہا ہوں میں، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ حسنین کے ماں باپ حسنین سے افضل ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کہ حسنین سے افضل ہیں حسنین کے ماں باپ. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور اس کے بعد آپ سوچئے کہ کربلا میں علی کو شرکت چاہیے. آپ اس کو محسوس کریے صرف کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حسنین سے افضل ہیں ان کے ماں باپ مرتضی اور زہرا. اس کے بعد بھی مرتضی کو کربلا میں ایک نمائندہ چاہیے. دنیا کی میں نے اس لیے وہ حدیث بھی آپ کے سامنے نقل کی کہ خلقہما بنفسہ لنفسہ. خدا ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے قدرت کاملہ سے مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو صرف اپنے لیے بنایا ہے، انسان کے لیے نہیں بنایا ہے، یا دنیا کے لیے نہیں بنایا. کوئی یہ سوچے ہم نہیں مانتے، نہ مانو جاؤ. اسی لیے مثال بھی دی گئی یا علی انتا بمثل قل واللہ. علی تم قل واللہ کے طریقے سے ہو. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اور علی بھی لوگوں سے بے نیاز ہے. درود ہے محمد خلیل اللہ کا احتیاج الکل لیلہ واستغنا عن الکل. تمام دنیا علی کی محتاج ہے اور علی تمام دنیا سے بے نیاز ہے. ارے ہمارا شرف ہے کہ ہم اس جوڑی کا غلام ہیں، ہمارا شرف ہے. اور وہ بلا لیں کہ فلاں غلام ہے میرا. اب عزیزان گرامی میں نے کہا کہ بقا کہاں سے آئے گی. اور دیکھیے میں اب اس پہ نہیں بول سکتا ہوں، نہ میں نے پڑھا ہے نہ میری فکر وہاں تک پہنچتی کہ رجعت جب ہوگی تو سب سے پہلے حضرت امام حسین آئیں گے. میں نہیں جانتا ہوں اس کے بارے میں زیادہ، لیکن صرف اگر اس کو آپ پورا ملائیں جیسے کیا ہے کہ کربلا ہے اور علی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نصاب عرب وہ عقیل اپنے بھائی اہمیت بھی بتا رہے ہیں اپنے بھائی کہ ایک شجاع بچہ جائے جو کربلا جائے میری طرف سے، کربلا جائے میری طرف سے. اس کے بعد رجعت کے بعد جو ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی. تو اس عنوان میں اگر یہ ملاحظہ کریں تو کہ ہم نے اور پھر میں نے کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حسنین کے ماں باپ حسنین سے افضل ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ الظاہر ابوہما افضل روایت بھی ہے اور عقیدہ بھی ہمارا ہے کہ حسنین سے افضل ہے. مرتضیٰ کا مقابلہ کوئی بھی ائمہ میں سے نہیں کر سکتا. یہ ہمارا مسلم ثبوت عقیدہ. اب آپ سمجھیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بچہ چاہیے جو جائے کربلا.
اب اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، میری زبان میں طاقت بھی نہیں کہ ایک بچہ نہیں جو کربلا جائے میری طرف سے میری نمائندگی کرے کربلا۔ عزیزان گرامی، آپ سوچئے کہ علی کی پوری زندگی رضا پروردگار کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے۔ علی سوئے شب ہجرت اور رضا پروردگار کے مطابق مرضی پروردگار کو خریدا، پوری زندگی رضا پروردگار، یہاں تک کہ تلوار بھی چلائی رضا پروردگار میں، گھوڑے پہ سوار بھی ہوئے تو رضا پروردگار میں، صدقہ بھی دیا تو رضا پروردگار میں۔ اب عزیزان گرامی، اگر عباس کو مانگا ہے یعنی ایسا وہ عمل تھا کربلا کا، یا ایسا واقعہ تھا کربلا کا کہ علی بھی مشتاق تھے، علی بھی مشتاق تھے کہ میری نمائندگی ہو۔ حسین ذریت مصطفیٰ ہے، عباس ذریت مرتضیٰ ہے۔ عزیزان گرامی، ہم صرف ان باتوں کو محسوس کر سکتے ہیں۔ طبت و طابت الارض التی، جو میں پڑھ رہا ہوں کہ پاکیزہ ہے وہ ابدان جو کربلا پہنچے، اور پاکیزہ ہے وہ سرزمین کہ جہاں آپ دفن ہوئے۔ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، کاش ہم ہوتے تو کامیاب ہو جاتے، ہم آپ سب تا قیامت سب کہتے رہیں نبیان تا و امی، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے۔ آپ کہیں آپ بتائیے اسلام میں لکھا ہے اماں ابا کو قربان کر دو؟ بس ہم ایک سوال کر رہے ہیں آپ سے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف تک نہ کہو، ماں باپ قدموں میں جھک جاؤ، فلا تمام چیزیں، جتنی بھی چیزیں کو قرآن کے احکام دیکھیے آپ، اس کے بعد شریعت کا نظام ماں باپ کے سلسلے میں، لیکن جب اس زیارت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں شہدائے کربلا کے لیے تو میرے ماں باپ آپ پر قربان شریعت آپ بتائیے ماں باپ کے سلسلے میں، بول گئے چپ رہو، سر نیچے کر لو، دین بولتا ہے، جو بھی بولے ہاں ہاں اور کرو۔ سوچئے آپ شریعت کتنی سخت ہے، آپ کو قربان ہونا ہے ماں باپ کے لیے، لیکن جب ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں اس محضر کربلا تو ہم کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ صرف محسوسات کی منزل ہے۔ اس کے بعد عزیزان گرامی، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، یہ ہے زیارت نامہ حضرت عباس کا۔ ہماری افکار وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ سلام ہو اس مرد صالح پر، توجہ کریے گا، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، سلام ہو مرد صالح پر، پھر کیا ہے؟ مطیعا للہ ولرسولہ، جو اطاعت کرے خدا کی اور رسول کی۔ قرآن جب آپ پڑھیں گے تو آدمی بندے صالح کا بنتا ہے جب اطاعت کر لیتا
بندہ صالح کب بندہ صالحین؟ ابھی ہم آپ سے جو ہے کہ صالحین میں کمپٹیٹ کرنا ہے سب کو. ہم سب صالحین میں ہمارا بھی کام ہے تو کمپٹیٹ کرنا ہے. تو کیسے ہم لوگ صالح بنیں گے؟ ہم آپ سب بھائی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی, اور پھر اس ریس میں دوڑنا ہے, سب کو صالح بننا ہے ہم سب کو. تو اطاعت جب ہم کر لیں گے خدا کی بندگی اور خدا کی اطاعت, تب ہم صالح ہو جائیں گے. لیکن یہاں السلام علیکہ ایھا العبد الصالح, سلام ہو اس کے اوپر کہ جو بندہ صالح ہے. اس کے بعد ہے اطاعت کی منزل, مطیعا للہ ولرسولہ, کہ بندہ صالح ہے اور اطاعت کر رہا ہے خدا اور رسول کی. کوئی چیز مجانی نہیں ملتی ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں مجانی مطلب فری. بس اس کو محسوس کریے, آپ کی ذمت میں تمام کر لیں کہ بندہ کیا ہے, صالح ہے, مطیعا للہ ولرسولہ, جو اطاعت کر رہا ہے خدا کی اور رسول کی. اشہد انک قد جاہدت, ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے جہاد کیا, آپ نے جہاد کیا. یہ جو باب الحوائج ہے یہ اسی عنوان سے منسلک ہوتا ہے. توجہ نہیں فرما رہے ہیں. باب الحوائج کہاں سے یہ عنوان آئے گا؟ باب الحوائج خدا کی طرف سے دی ہوئی یہ عظمت کہاں سے پیدا ہو؟ وہ اسی زیارت نامے میں پوشیدہ ہے کہ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح. جب انسان صالح ہوتا ہے اور اطاعت کرتا ہے خدا اور رسول کی اور جہاد کرتا ہے تو خدا اس باب الحوائج کے درجے پہ فائز کرتا ہے جہاں معصوم فائز ہے. یہ حجت خدا سے متعلق ہے. عزیزان گرامی توجہ کریے گا اس کے اوپر. باب الحوائج حجت خدا سے متعلق ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ, یہ خود حجت خدا پناہ گاہ معصوم سے ہے. نحن الغوث, نحن باب الغوث, یہ تمام چیزیں. یا ابا الغیث, اغیثنی, یہ ناد علی کا جملہ ہے, توجہ کریے گا. اس کے بعد خدا کے لیے یا غیاث المستغیثین, اے فریاد رس کی فریاد کو سننے والے, اصل میں خدا ہے سب سے بڑا غوث. اب مسلمان پتہ نہیں کس کو کس کو بنا ہے. درود ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. پہلے یا غیاث المستغیثین ہے, پھر ناد علی میں یا ابا الغیث اغیثنی. ابا الغیث یہ وہ ابا الغیث یعنی وہ مطلب ہے کہ جتنے چھوٹے چھوٹے پیر ہیں ان کا باپ, چھوٹے چھوٹے جو پیر ہیں ان کا باپ, یہ ناد علی میں یا ابا الغیث اغیثنی. مطلب کیا ہے کہ علی ہی وہ ذات ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم نہروں کے چکر میں لگے رہیں, ہم سیدھے دریا سے منسلک رہیں. پھر آپ آئیے, جب آپ زیارت امام یہ دعائے فرج امام زمانہ کے لیے جب آپ پڑھتے ہیں اس میں ہے نا الغوث الغوث الغوث. اس کے بعد روایت میں ہم ہیں نحن الغوث یا نحن باب الغوث. اب یہ مسلمان جانیے گا
معاملے داری ہے خراب، گڑتے ہیں بہت تیز. درود بھیجے محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ یا ابوالغیث فریاد رس کا مرحلہ ہے. تو یہ ذریت مرتضیٰ کے لیے خداوند کریم نے کمال عنایت فرمایا. یہ اسی سے ہے کہ کہاں سے کسب فیض کیا. کسب فیض کہاں سے کیا؟ اسی غوث سے. ایک عام آدمی اس مرحلے پہ پہنچ سکتا ہے کہ جہاں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے عبدی اتانی فجعل کا مثلی اراکولو لشین کن فیکن. اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں گا. میں جسے کہتا ہوں ہو جا، ہو جاتی ہے. لیکن یہاں عام عنوان نہیں ہے، خاص ہے. یہ کہاں سے کسب فیض ہے؟ وہی یا ابوالغیث کی جس درجے پہ مرتضیٰ فائز ہیں. مرتضیٰ اس درجے پہ فائز ہیں اور اسی وجہ سے ذریت مرتضیٰ عباس کی عظمت ہے کہ یہ عظمت ہے کہ باب الحوائج کے درجے پہ فائز ہے. اب عزیزان گرامی یہیں ٹھہر جائیے. میں نے کہا نہیں کہ کہیں نہیں لکھا ہے اماں ابا قربان ہو جائیں. ہر جگہ شریعت نے ڈانٹا رک جاؤ. فلا تقل لهما اف، مت کہو اوف، مت کہو. سب نیچے کر لو. دین کیا کہتا ہے؟ لیکن جب ہم کربلا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. شریعت کہتی ہے کہ بیٹا اپنے ماں باپ پہ فدا ہو. لیکن جب کربلا میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ماں باپ میرے فدا ہوں. اب عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا. ہمارے ہاں ایک عمل بھی ہے کہ خود حرم امیر المومنین سے زیارت کربلا بجائی جائے. اب توجہ نہیں کر رہے ہیں کہ میرے ماں باپ فدا ہو. ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں ایک عمل بھی ہے کہ اگر جو زیارت پہ نہیں جا رہا ہے کربلا میں، وہ امیر المومنین کے حرم سے بھی کربلا کی زیارت کرے. یعنی بیٹا اتنا بافضیلت ہے کہ باپ کے حرم سے بیٹے کو یاد کیا جائے. درود بھیجو محمد والے محمد. یہ ہے عزیزان. اب آپ سوچئے کہ انسان کی فکر ٹھہر جاتی ہے کہ ہر جگہ ہے کہ باپ پہ قربان ہو جاؤ. لیکن ہم کربلا میں کھڑے ہوتے ہیں تو باپ کو قربان کرتے ہیں، ماں کو قربان کرتے ہیں. میرے باپ فدا ہو جائیں. اس کے بعد آپ سوچئے ہونا چاہیے تھا کہ کربلا میں کھڑے ہو کے امیر المومنین کی زیارت پڑھو. ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ حسنین کے ماں باپ افضل ہیں حسنین سے. اس کے بعد کیا ہے آپ سوچئے گا کہ حرم امیر المومنین سے آپ کو زیارت کہاں کرنی ہے؟ کربلا پر. آپ سوچیں اور سمجھیں. اسی لیے مرتضیٰ کی تمنا ہے عباس کہ میری طرف سے ایک نمائندگی ہونی چاہیے. تاکہ میری ذریت کربلا میں رہے. حسین ذریت مصطفیٰ ہے. عباس آئے کربلا کی سرزمین پر آئے. 2 محرم کو کربلا پہنچے اور 4 محرم کو جو خیمہ نصب کیا تھا اس کی تناب کو کھول دیا. 7 محرم سے پانی
ختم ہو گیا. اللہ تش کی صدا فضائے کربلا میں گونج رہی. قمر بنی ہاشم ہے عباس, شجاع کا نام ہے عباس, دلیر کا نام ہے عباس. ارباب ازا بچوں کی پیاس عباس کیسے برداشت کر رہے تھے. فضائے کربلا میں اللہ تش کی صدا گونج رہی تھی. عباس اس امتحان کو دے رہے. روز عاشورہ جو امتحان عباس نے دیا ہے, اور محمد کو تیار کر کے گھوڑے پہ سوار کر شہزادی کے بیٹے کو اور پھر اون محمد کی لاش کو لے کے آیا. کتنا صبر لے گا پروردگار, کتنا صبر دیکھنا چاہتا. قاسم کے پامال جسم کو دیکھ رہے ہیں. ارباب ازا ان تمام مصیبتوں کو دیکھا, اس کے بعد مولا و آقا کو تنہا دیکھا, خدمت میں حاضر ہوئے کہ رن کی رضا چاہیے. پاس تم کو میں کیسے اجازت دی؟ تم میرے لشکر کے علمبردار. اسی اسنا اللہ تش کی صدا بلند ہوئی. بھیا پہلے بچوں کے پانی کی کوئی سبیل کر دو. اولاد والوں کلیجے پہ ہاتھ رکھ لو. مقتل لکھتا ہے کہ عباس اس خیمے میں پہنچے کہ جہاں مشکیزیں رکھے جاتے تھے, سارے بچے اس خیمے میں جمع تھے. کچھ بچے اتنے جابلد تھے کہ ان کا کلیجہ کباب ہو رہا تھا, تو وہ نم مٹی پہ اپنے کلیجے کو رکھے. اس کے بعد روایت کے عجیب جملے ہیں کہ کچھ بچے ایسے تھے کہ جن کی تمام پیاس ہونٹوں میں اتر آئی تھی, وہ اپنے لبوں کو اس نم زمین پہ رکھ رہے تھے. کاش ہمارے لبوں کو قرار آ جائے. اجرکم اللہ. اس منظر کو دیکھنے کے بعد عباس نے مشکیزے کو لیا, دریا کی طرف بڑھنے لگے. روایت یہ کہتی ہے کہ عباس آ رہے تھے اور دریا پر لشکر آدھا اس طرح ہٹ رہا تھا جیسے کائی پھٹتی ہے. عباس نے اپنے گھوڑے کو فرات میں ڈال دیا. اے میرے رہوار, تو 3 دن کا بھوکا بھی ہے, 3 دن کا پیاسا بھی ہے, لیکن گھوڑا وفادار ہے. مولا پیاسا, سکینہ پیاسی, عباس پیاسے. اجرکم اللہ. ارباب ازا جو اصل روایت ہے وہ یہ ہے کہ چلوں میں پانی لیا اور لینے کے بعد حسین عباس نے پانی کو پھینک دیا. ارباب ازا کربلا میں سب سے زیادہ اگر کوئی پیاسا تھا تو وہ بطول کا لاڈلا پیاسا تھا. یہ جانیے گا, سب سے زیادہ اصل روایت یہی ہے کہ وائے ہو آیا کہ جو لب حسین کی زینت نہیں بنا وہ عباس کے لبوں کی زینت نہیں بن سکتا. پانی کو چلوں میں لیا اور دریا میں پھینک. اب آپ غور کریے گا کہ بطول کا لاڈلا کتنا پیاسا تھا. پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیے گا تو سب سے زیادہ پیاس اگر کسی پر طاری تھی تو وہ بطول کے لاڈلے پہ. اور اس چیز کو عباس محسوس کر رہے تھے کہ بچے بھی پیاسے ہیں اور سیدہ کا لال بھی پیاسا. مشکیزے کو بھرا, کاندھے پہ رکھا اور خیمے کی طرف بڑھنے. کسی کے اندر جرأت و مجال نہ تھی کہ حملہ کر. کمین گاہ سے حملہ کیا, داہنا بازو قدم ہوا.
ارباب ادا یہ عباس ہے، آگے بڑھ رہے ہیں، کمین گاہ سے دوسرا حملہ ہوا، بایاں بازو قلم ہوا، اب مشکیزوں کو اپنے لبوں سے دانتوں سے سنبھالے ہوئے بڑھ رہے ہیں، ناگہاں ایک تیر چلا، مشک پہ لگا، پانی بہنے لگا، اے عرض کربلا پہ عباس کی امیدیں بکھر رہی تھی، گھوڑے کا رخ دریا کی طرف موڑ دیا، عباس شرمندہ ہے، کمین گاہ سے گرز کا حملہ ہوا، ام البنین کا لاڈلا زین سے زمین پر آیا، میرا لاکھوں سلام ہو عباس کے اوپر کہ جس کے چاہنے نہیں تھے، آنکھوں میں تیر لگا تھا، زین سے زمین پہ آیا، آواز دی، مولا میرا آخری سلام ہو، 57 برس کا جوان حسین ایک ہی لمحے میں بوڑھا ہو گیا، کمر پہ ہاتھ رکھ کے حسین کہہ رہے ہیں الان ان کا سرازاری آخی، بھائیا تیرے غم نے میری کمر توڑ دی، کربلا میں واحد شہید ہے کہ جس کا جنازہ کچھار میں پڑا رہا، عباس کا علم لے کے حسین واپس کرنے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب۔ پروردگار عالم میں محمد والے محمد اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما، پروردگار عالم میں محمد والے محمد جو پریشان عالم پریشانی رب فرما، جو مریض ان کے شفائے کا علاج عنایت فرما، پروردگار عالم میں محمد والے محمد حاضرین افغانیان کی دلی آجان مستجاب فرما، تمام مشکلات رب فرما، ان کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرما، تمام دنیا اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما، پروردگار عالم میں محمد والے محمد تمام شان کرار کی جان مال عزت و عبور کی حفاظت فرما، کامیابی اور کامرانی عنایت فرما، اس وبائی امراض کرونا سے محفوظ فرما، پروردگار عالم میں محمد والے دیوان زمانہ کے ذل میں تاجیل فرما، حضرت کے امان انصار میں شمار فرما، حضرت ہم سے راضی اور خوشنود فرما، اللہ تقبل منا انك انت السميع العليم، سمع الدعاء ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. اللهم صل على محمد.